نمبر 9 اور 10 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 9واں پارہ کے اندر شروع آغاز کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا بقیہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصوں کو بیان فرمایا تھا، اس میں شعیب علیہ السلام کا قصے کا بقیہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو قصے بیان فرمائے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم پہلے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر آزمائش، تکلیف، کبھی نرمی، کبھی گرمی، کبھی سختی سے ان کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف وہ رجوع کریں، تاکہ دنیا کے اندر معاملہ صاف ہو جائے۔ اول تو نیک کام کریں، اگر کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ لیکن اگر لوگ باز نہ آئیں تو پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان پر پھر اچانک عذاب آ جاتا تھا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، جو مشہور قصے ہیں وہ ساری ہیں۔ تو بہر اللہ فرماتے کہ ہم پہلے ان کو بتاتے سمجھاتے ہیں، نہیں بات آتے تو پھر ہم ان کو جو ہے اچانک ہلاک کر دیتے ہیں۔ 6 انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر تھا، ان میں سب سے تفصیلی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم بڑی قوم تھی، لیکن جہالت کے اندر بہت بڑی ہوئی تھی۔ فرعون ان کی قوم کے اندر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، یعنی اس سے بڑی بیوقوفی دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ انسان رب ہونے کا دعویٰ کر دے، انسان ہو اور دعویٰ رب ہونے کا۔ حالانکہ انسان ہر چیز کا محتاج ہے، اللہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، اور بندہ ہر چیز کا محتاج ہے، لیکن بہرحال اس نے دعویٰ کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں بکھرا ہوا ہے، تفصیل سے بیان تو ہوا ہے لیکن ترتیب سے بیان نہیں ہوا، کہیں کچھ بیان ہوا، کہیں کچھ بیان ہوا، پیدائش ابھی تک ذکر نہیں ہوئی، آگے جا کر رہے گی۔ تو بہرحال فرعون کے ساتھ جو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر، تو جو بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل جو تھی نا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ہے وہ وہاں سے چلی ہے، ان کی کنیت اسرائیل تھی۔ تو وہ شام میں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کا قصہ سورہ یوسف میں آئے گا، وہ شام سے مصر میں آگے تھے، اور مصر میں ان کو حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو پھر وہ اپنے بھائیوں کو وہیں لے آئے، خاندان والوں کو وہیں بس گئے، تو انہی سے پھر آگے بنی اسرائیل چلے ہیں۔ 6 لاکھ لوگ تھے، 12 موسیٰ علیہ السلام، 11 بھائی، تو ان سے یہ نسل چلی ہے بنی اسرائیل کی۔ تو یہ اب آئے مصر میں تھے، مصر میں، لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ مصر پر جو بعد میں بادشاہ لوگ آئے انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام اور نوکر بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکلنا ہے، مصر سے شام لے کر جانا ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں، فرعونی بھی شامل ہیں۔ تو فرعون کے ساتھ بہت مقابلہ ہوا، اس کا بھی ذکر ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کے پاس جا کر ان کو دعوت دو۔ تو اس کا بھی پوری تفصیل قرآن پاک میں آئی ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، آگے جا کر آئے گا۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کوئی اپنی دلیل، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، عصا، اس کو پھینکا، جو اتنا بڑا سانپ اژدہا بن گیا
کہ جو اس کا سر فرعون کی محل کی چھت کو لگنے لگا. اس کا محل بہت بڑا تھا, بڑے کتنے 100 فٹ کا اس کا محل تھا, اس کی چھت کو لگنے لگا. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ اس کی روشنی سے جو ہے سورج کی طرح اس کی روشنی پھیل گئی. تو فرعون نے جب اس کے معجزے دیکھے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان لے آتا, کیونکہ یہ معجزے ایسے نہیں تھے کہ یہ کوئی انسان جادو سے یا کہیں سے بنا کے لے آئے, لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو. تو بہرحال فرعون نے جو ہے لوگوں کہا اپنے مشیروں کو کیا کرے, انہوں نے کہا یہ مقابلہ کرا لیں, جادوگروں کو جمع کر لیں اور جادوگر آ کر اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرا دیں, پتہ لگ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. خیر مقابلہ ہوا, 70,000 جادوگر اکٹھے ہو گئے, انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں, وہ لوگوں کو سانپ دکھائی دیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی, وہ 70,000 کے لاٹھیاں اور رسیوں کو نگل گئے ایک لقمے میں چل. اور فرعون نے جادوگر وہ پہچان گئے کہ ہم جادوگر ہیں, موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. خیر فرعون نہ مانا, الٹا ان کو سزا دی. اس کے بعد قصہ پورا یہاں ذکر نہیں ہے, اس وجہ سے اس کو یہیں مختصر چھوڑ دیتے ہیں, آگے پھر بیان کریں گے. آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے, بنی اسرائیل کو, فرعونیوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی, اور لیکن وہ نہ مانے. اللہ نے ان پر بڑی آزمائشیں بھیجی, ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا جو ان کی فصلیں کھا گئی, ان پر چڑیوں کا عذاب آیا جو ان کی غلوں کو کھا گئی, مینڈکوں کا عذاب آیا ہیں, ان کے پانی کے اندر مینڈک ہی مینڈک, خون کا عذاب آیا, ہر چیز میں خون ہی خون. جب بھی کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتے, موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جو ہے ہمیں معاف کر دے, اللہ سے معافی لے دے, عذاب بچا, اس عذاب سے بچا دے, ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن ہر دفعہ یہ ہوا, لیکن وہ ایمان نہ لائے. تو بہرحال ایک دفعہ پھر ایک رات یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور بحیرہ کلزم سے ان کو پار کرایا. فرعون پیچھے آیا, وہ غرق ہو گیا, وہ قصہ بھی آگے آئے گا. اور اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے, نکل گئے مصر سے. تو شام نہیں پہنچے تھے تو وہاں راستے میں ہی بھی بڑے قصے پیش آئے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور وہاں اللہ ہم کلام ہوئے اور نبوت عطا کی. واپس آئے تو سامری نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا دیا اور سامری کو کہا چل اب تو لا مساس کہتا, پھر یعنی جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا. تو یہ ان پر, اور پھر اس کے بعد بہرحال بنی اسرائیل بڑے عجیب لوگ تھے. اللہ نے اتنے ان کو معجزے, اتنی نشانیاں, دلائل دکھائے, لیکن وہ بڑے ہٹ درم تھے, پھر ناشکری اور شرک میں پڑ جاتے تھے. تو ان کی بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا, اور منع کیا, لیکن انہوں نے شکار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا, جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھے ذکر آیا تھا, ان کے حواریوں کو بھی بندر و خنزیر میں بدل دیا تھا. تو بہرحال یہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سارے انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے روحوں کو بنایا, اور ساری روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. سب نے اقرار کیا تھا, اللہ نے اس عہد کا بھی ذکر کیا. بلعام بن باورا بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا, جس کے پاس علم بھی تھا, شرافت بھی تھی, لیکن اس نے دنیا کی خاطر اپنے علم کو بیچ دیا. لوگوں نے اس کو کہا, اس مستجاب الدعوات تھا, دعا قبول ہوتی تھی. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. بلعام بن باورا ان کا امتی تھا, چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کا دفاع کرتا, لیکن اس نے بد دعا کرنی چاہیے, وہ اسی کے خلاف ہوگی, اس کی زبان جو ہے لٹک گئی. اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دیا. تو یہ بتا دیا کہ صرف دنیا دار ہی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے, دیندار بھی, اگر علم والے بھی اگر علم کو نہیں سنبھالیں گے, عمل نہیں کریں گے, تو ان کا بھی یہی حشر ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ جو مشرکین اور کفار ہیں
یہ جانوروں کی طرح ہیں. یاد رکھیے انسان تب بنتا ہے جب وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، پھر وہ انسان ہے. اگر وہ اس شریعت پر نہیں چلتا، قرآن کی نظر میں وہ انسان نہیں ہے، وہ چوپائے کی طرح ہے. ایسا ہے جس کے نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، قرآن کو کہتا ہے. تو بہرحال سورۃ اعراف کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آداب کے بارے میں بتایا ہے کہ جب قرآن پاک کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور غور سے سن کر اس پر غور و تدبر کیا جائے. قرآن پاک کو پڑھنا سننا، اس کے آداب کا جاننا بہت ضروری ہے. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے، لیکن جو لائیو پڑھا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ریکارڈنگ، اس کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن جو لائیو ہو اس کا. اس کے بعد سورۃ اعراف کے بعد 9ویں پارے میں سورۃ انفال ہے. انفال نفل کی جمع ہے، مدنی صورت ہے، 75 آیات، 10 رکوع ہیں. اس میں بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں، بالخصوص جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں. یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی جو 2 ہجری میں ہوا تھا، جہاں دنیا نے دیکھا 313 نے 1003 گناہ کے لشکر کو شکست دے دی. تو جب جہاد ہوتا ہے اس میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس مال غنیمت کے احکام اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. سورۃ انفال کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا. ویسے تو 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کے اندر ایمان والوں کو ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا. اس پر لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، سیرت اکیڈمی والوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا. وہ جو ہے آخر نے تیار کی تھی، اس کا کورس بھی بنایا تھا. علم ان کے پاس سیرت اکیڈمی کی وہ کتاب ہے، ملتی ہے، تو بڑی اچھی کتاب ہے، دیکھنا چاہیے اللہ کیا کہتے ہیں یا ایھا الذین. تو اس صورت کے اندر اللہ نے 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اور اس کے اندر احکامات ہی بتائے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کی ان کی اطاعت کرو، اعراض نہ کرو. جب اللہ اس کے رسول بلائیں تو ان کو قبول کرو، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات میں خیانت نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو بہرحال یہ خطاب کر کے ایمان والوں کو متوجہ کیا گیا ہے